وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سر تا پا سراسر معجزہ بنایا۔ آپ کے بال مبارک، اردو میں ہم بال کہتے ہیں، فارسی میں منہ، میم واو منہ، اس کو اگر آگے یہ لگا دیں منہ مبارک تو یعنی وہ بھی اسی حوالے سے۔ عربی میں شعر، شین عین رے شعر، اور انگلش میں ہم سیکریڈ ہیئر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ آئیے پہلے یہ آپ کو بتاؤں۔ ہمیں چونکہ ان سے محبت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں، کائنات میں سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، تو ان کے سراپا کا بھی بیان باقاعدہ پوری کتاب شمائل ترمذی موجود ہے۔ احادیث نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں موجود ہیں۔ آپ کے بال مبارک نہ تو پورے کے پورے گھنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے کرل ہوتے ہیں نا، نہ پورے کرلنگ تھے اور نہ ہی بالکل اسٹریٹ، بلکہ ہلکے ہلکے اس میں کرل تھے، تھوڑا تھوڑا گھونگر تھا اور بہت خوبصورت تھے۔ نصف کانوں تک آپ اپنے بال مبارک رکھتے تھے، درمیان سے مانگ نکالتے تھے، اور نصف کانوں تک، کبھی کبھی کانوں کی لو تک، اور کبھی بڑھ جاتے تو کاندھوں تک آ جاتے تھے۔ بہت گنجان، جس کو ہم گھنے کہتے ہیں، وہ بال تھے۔ اور کندھوں پر جب کبھی آپ کے بال مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پڑتے تو اور زیادہ یعنی چہرے کو نمایاں کرتے تھے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تیل استعمال کیا کرتے تھے، اور اپنے بالوں میں اور داڑھی شریف میں کنگھی شانہ کہتے ہیں، کنگھی کومب کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ آدھے کان تک تھے، پورے کان تک تھے، یہ کبھی کبھی، ایسا نہیں کہ ہر وقت ایک جیسے، کبھی کانوں کی یعنی نصف تک تھوڑے سے بڑے ہوئے یہاں تک آ گئے، کبھی زیادہ بڑھ گئے تو کاندھوں تک آ گئے، مگر آپ ان کا بہت خیال رکھتے تھے، انہیں صاف رکھنا اور ان میں تیل لگاتے رہنا، یہاں تک کہ آپ کی ٹوپی مبارک بھیگی رہتی تھی، یعنی تیل ہونا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے تعلیم بھی ہے، کیونکہ جس طرح جسم کو غذا چاہیے، بالوں کو بھی غذا چاہیے، ورنہ پھر وہ خون چوستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کتنی برکت تھی، اس حوالے سے ایک بات بتاؤں آپ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان قرآن میں ہے۔ تیسری مرتبہ جب بھائی ان کے پاس آئے مصر میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر خود کو ظاہر کر دیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جسے تم کنویں میں ڈال گئے تھے۔ پوچھا ابا جان کا کیا حال ہے؟ تو بھائیوں نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ غم کی وجہ سے، آپ کی جدائی میں غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قمیص مبارک پہنا ہوا تھا، اپنا قمیص مبارک انہیں دیا کہ یہ لے جاؤ،
میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈالنا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یہ قرآن میں بیان ہے۔ تو قمیص لباس جزو بدن نہیں، یعنی بدن کا حصہ نہیں، بدن کے ساتھ لگ رہا ہے، بدن کا حصہ یا جزو نہیں، پارٹ آف دا باڈی نہیں ہے۔ قرآن سے ثبوت مل گیا کہ نبی کے جسم سے لگنے والا لباس بھی اتنا اثر رکھتا ہے کہ وہ آنکھیں جو سفید ہو گئی ہوں وہ اچھی ہو جاتی ہیں، ان میں پھر وہی نورانیت ہوتی ہے۔ تو نبی کی برکت ساتھ لگنے والی چیز میں بھی آئی، قرآن سے ثبوت۔ بال تو جزو بدن ہے، بدن کے اندر سے نکلا ہے، تو نبی کے بال میں کتنی برکت ہوگی، اور وہ برکت رکھنے والا کون؟ اللہ تعالی۔ بخاری شریف میں، مسلم میں روایات موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال ترشوانے کے لیے بیٹھے تو صحابہ کرام نے کام چھوڑ دیے اور ہجوم ہو گیا۔ کیا دیکھنے آئے تھے کچھ؟ نہیں۔ کوئی منظر تھا؟ نہیں۔ کیوں آئے تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تراشے جائیں وہ ہمیں مل جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں فرما رہے، جاؤ اپنے اپنے کام کرو، نہیں۔ بخاری میں حدیث موجود، مسلم شریف میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف، میں نے آپ کو بتایا نا مانگ درمیان سے نکالتے تھے، پہلے دائیں طرف کے بال ترشوا کر حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیے، فرمایا اقسمہ بین الناس، لوگوں میں تقسیم کر دو۔ پھر بائیں طرف کے ترشوائے، وہ بھی انہیں دیے کہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ صحابہ بال لینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرمانے کے لیے ان کو حکم دے رہے ہیں، بال عطا فرما رہے ہیں، تو صحابہ کا یقین تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو بدن، تو جب اس لباس میں اتنی برکت تھی، اس جزو بدن میں کتنی برکت ہوگی۔ اب ان بالوں کو لے کر صحابہ کرتے کیا ہیں؟ آئیے، حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ کو ایک پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا۔ انہوں نے ٹیوب، پائپ، نلی کی شکل کی چاندی کی ڈبیا بنوائی لمبی، اور بال مبارک اندر رکھ دیا۔ علماء فرماتے ہیں وہ ٹیوب کی شکل کی کیوں بنوائی؟ کہ بال مبارک کو طے کرنا، موڑنا بھی انہوں نے ادب کے خلاف سمجھا کہ سیدھا رکھنا ہے۔ ڈبیا ڈھکن سے بند کر دی۔ مدینہ منورہ میں جب کوئی بیمار ہوتا وہ پیالے میں پانی ڈال کے ام المومنین کے پاس آتے، آپ ڈبیا کھولتی نہیں تھی، بال مبارک کو باہر نہیں نکالتی تھی، وہ ڈبیا پانی میں گھما دیتی تھیں، وہ پانی مریض پیتا تھا، اس کو شفا ہو جاتی تھی۔ یہ بخاری میں احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی حدیث نمبر 5896 5896 بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک بال مبارک کا کتنا ادب تھا، اور وہ اس سے شفا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے بالوں میں یہ تاثیر رکھی تھی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ہے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سپہ سالار تھے،
اسلامی لشکر کے، کتنی شان ان کی. انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشانی کے سامنے کے کچھ بال عطا فرمائے تھے. وہ انہوں نے اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے. جب کبھی وہ جہاد کو جاتے وہ ٹوپی پہن کر جاتے اور کہتے کہ مجھے جو فتح ملتی ہے وہ ان بالوں کی برکت سے ملتی ہے. سبل الہدی والرشاد، الاصابہ، شفا شریف اور شمس التواریخ میں یہ حوالے موجود. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی بالوں کی برکت سے میں نے عمر بھر فتح حاصل کی ہے. یہ صحابی رسول کا بیان. چنانچہ جنگ یرموک کا واقعہ، حضرت خالد اپنی شجاعت کا بیان کرتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے. ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام کتابوں میں نستور لکھا ہے. دیر تک مقابلہ ہوا اور حضرت خالد کے گھوڑے کو ٹھوکر لگ گئی اور وہ گر گیا. حضرت خالد اس کے سر پر آ گئے اور ٹوپی آپ کے بدن سے اتر کے زمین پر جا پڑی. نستور نے موقع پایا اور حضرت خالد کو زیر کر کے ان کے اوپر حملہ کرنے لگا. حضرت خالد اس وقت اپنے حملہ آور کو بھول کے لوگوں کو کہہ رہے تھے میری ٹوپی، خدا کے لیے میری ٹوپی مجھے دے دو، مجھ پہ رحم کرو. ایک شخص بنی مخزوم میں سے تھا، وہ دوڑ کے آیا، اس نے ٹوپی آپ کو دے دی، آپ نے پہن لیا اور پہنتے ہی اپنے حملہ آور اس نستور کو قتل کر دیا. لوگوں نے جب واقعہ ختم ہو گیا تو بعد میں کہا ہے خالد وہ تلوار لیے آپ کے سر پر تھا اور لمحوں کی بات تھی، وہ اگر آپ کے 2 ٹکڑے کر دیتا. آپ بجائے اس کی طرف توجہ دینے کے ٹوپی کو کہہ رہے تھے یہ ٹوپی سادے سے کپڑے کی، اس کی کتنی قیمت ہوگی، ٹوپیاں اور مل جاتی لیکن آپ کو اس ٹوپی کی پڑی تھی. حضرت خالد نے کہا ہاں اس کا کپڑا تو بہت قیمتی نہیں ہے، یقیناً بہت ہی کم کپڑا لگا ہوا ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں، مگر اس ٹوپی کی قیمت کتنی ہے تمہیں نہیں معلوم. مجھے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک کے بال عطا فرمائے تھے جو میں نے اس ٹوپی میں سیے ہوئے ہیں، یہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے. مجھے اگر ہر جنگ میں فتح ملتی ہے میں اپنے دشمن اور حملہ آور پر حاوی ہوتا ہوں تو اسی کی برکت سے ہوتا ہوں. ایک صحابی کا بیان آپ نے سنا. یہ واقعی نے بھی نقل کیا ہے، شفا شریف میں بھی واقعہ موجود. امام ابن سیرین، یہ نام شاید کچھ ناظرین سامعین نے ضرور سنا ہوگا. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ان کی بڑی مشہور کتاب تعبیر الرؤیا آپ نے پڑھی سنی ہوگی. بہت جلیل القدر امام تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں جس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہو تو دنیا وما فیہا، دنیا اور وما فیہا کا مطلب جو کچھ اس میں ہے، یعنی تمام دنیا کی ہر شے سے زیادہ وہ محترم اور پیارا ہونا چاہیے. کسی نے بال مبارک پا کر بھی کسی دنیاوی چیز کی خواہش کی تو گویا اس نے بال مبارک کا ادب نہیں کیا. اندازہ کیجئے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور ناخن مبارک منگوائے اور کہا کہ انہیں میرے کفن میں رکھا جائے. الاستیاب میں اسی طرح کا واقعہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے. حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ یہ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سے ایک بال ہے
جب میری وفات ہو جائے اسے میرے منہ میں میری زبان کے نیچے رکھ دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ الاصابہ میں یہ بھی حوالہ موجود۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کا کتنا ادب کرتے تھے، ان سے کیسی کیسی برکات حاصل کرتے تھے۔ آئیے ایک بات اور سناؤں، بالوں کے حوالے سے بھی ذکر ہے اور ہاتھوں کا اثر بھی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے؟ سامعین، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، انہیں ایک ہی معلوم 4 مؤذن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، 4۔ ان میں سے ایک ابو محذورہ، وہ بھی مؤذن رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے ماتھے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا تھا تو پیشانی کے کچھ بال سامنے کے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا تھا۔ ساری عمر انہوں نے ان بالوں کو کٹوایا نہیں۔ وہ جب کبھی اپنی پگڑی کھولتے تھے وہ بالوں کی وہ لٹ پوری بن کے نیچے تک آ جاتی تھی، جبکہ دوسرا سر باقی سا منڈوا بھی لیتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ ایسا کیوں ہے تو انہوں نے کہا اس جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ وہ ادب والے لوگ تھے، محبت والے لوگ تھے، انہیں قدر تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا بہت ادب کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا لباس جزو بدن نہیں مگر بال جزو بدن ہے، اور یہ ایک سے زیادہ کتنے لوگوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم فرمائے بال مبارک کی۔ یہ کرامت دیکھی گئی، ان میں سے شاخیں نکلتی ہیں، نئی نئی شاخیں، وہ بڑھتے بھی رہتے ہیں، جبکہ میرے آپ کے بالوں میں یہ کمال نہیں۔ ان بالوں کا بنانے والا کون؟ رب تعالی۔ ان میں برکت رکھنے والا کون؟ رب تعالی۔ تو یہ اللہ تعالی کی عطا ہے، اور ان بال مبارک کے معجزات میں سے میں نے آپ کو یہ سنایا۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور بھی سناؤں گا، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک ارشاد، یہ کہاں ہے؟ جامع الاحادیث میں اور کنز العمال میں۔ کیوں سنانا چاہتا ہوں؟ تاکہ میں بھی اور آپ بھی تھوڑا سا اس سے کچھ سیکھ لیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ نے اپنا ایک بال مبارک اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت پہنچائی فالجنت علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہوگی۔ میں نے یہ بات آپ کو سنائی، یہ حدیث شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو تکلیف پہنچانا جنت کو حرام کر دے، تو وہ جو نبی کی اذیت کا سامان بنے، کسی طرح بے ادبی کر کے، کسی طرح گستاخی کر کے، کسی طرح انہیں اذیت پہنچا کے، کیا اس کے بعد بھی جنت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ ادب بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کا بیان ابھی جاری ہے۔ آئندہ نشست میں مزید باتیں کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔